چیئرمین مجلس وحدت مسلمین پاکستان علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے عالمی یوم القدس کے حوالہ سے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے حواریوں نے اسرائیل جیسی غاصب ریاست کو جنم دیا جس کے وجود کی بنیاد ہی ناجائز ہے، جس کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی گئی ہے۔ یہ اسلام کے قلب میں ایک ناسور کی مانند ہے۔ الحمدللہ فلسطین اور اس خطے کی دیگر مزاحمتی تحریکوں نے اس رجیم کو پھلنے پھولنے سے روک دیا ہے۔ اسرائیل کو سوکڑے کی بیماری لگ چکی ہے، یہ دن بدن ختم ہونے کے قریب ہے۔ سلام ہو فلسطین کے مظلوموں پر جو غزہ کے محاصرہ کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے ہم عمر ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے فلسطین اور کشمیر کے مسائل کا حل اہم ترین چیلنجز ہیں۔ امام خمینی نے فلسطین کے حل کے لیے 5 اصول دیے: عزت نفس، امپرومنٹ، بائی سمجھنا، ان کو ڈکٹیٹ نہ کرنا۔ اسرائیل جو بیروت تک پہنچا ہوا تھا، اس کو لبنان کی مزاحمت نے شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو وسعت دینے کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ ڈیل آف سینچری ناکامی کا شکار ہو چکی ہے۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اگر کامیاب ہوتا تو پورا مڈل ایسٹ ٹوٹ جاتا۔ فلسطینیوں کو ان کے وطن واپس لوٹنے دیا جائے۔ مڈل ایسٹ کو بیٹل فیلڈ بنا دیا گیا تھا، لیکن آج صورتحال یکساں تبدیل ہو چکی ہے۔ اسرائیل اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کوئی بھی حکومت 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل رہی۔ پاکستان میں اسرائیل کے لیے نارملائزیشن کی پالیسی چلانے والے حالات سے بے خبر ہیں۔ جب اسرائیل کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم اپنے 80 سال نہیں دیکھ سکیں گے، آپ ان کی ڈوبتی کشتی میں سوار کیوں ہو رہے ہیں؟ امام خمینی نے جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے نام سے منانے کا اعلان کیا، جو کہ اسٹریٹجک اعلان تھا جس کا نتیجہ اسرائیل کی نابودی ہوگا۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا کہنا تھا کہ کل پورے پاکستان سے مظلومین فلسطین اور کشمیر کے لیے پاکستانی گھروں سے نکلیں گے۔ پورے پاکستان کی عوام کو دعوت دیتا ہوں، فلسطین کا مسئلہ قوی ہوگا تو کشمیر کا مسئلہ بھی قوت پکڑے گا۔ پاکستان اس وقت معاشی، سیاسی اور آئینی بحران کی دلدل میں دنس رہا ہے۔ لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں۔ کیا حکومتی طرز طریقہ تزلزل پر مبنی ہے؟ کیا غریب عوام کی اس طرح مدد کی جاتی ہے؟ آٹے کا بحران مزید شدید ہونے والا ہے۔ کیا حکومت کی اس پر کوئی پالیسی نہیں؟ افسوسناک ہے کہ ایک زرعی ملک میں گندم کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ خدا کے لیے عوام کی فکر کریں، انہیں تباہی و بربادی کی طرف نہ دھکیلیں۔ رپورٹنگ ٹیم BB1 نیوز اسلام آباد۔